أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. گزشتہ جمعرات والے دن ہماری کلاس منعقد نہیں ہو سکی خلافت جلسہ کی وجہ سے، اور آج یہ G5 کی چوتھی کلاس ہے. تو کلاس کا آغاز ہم باقاعدہ دعا سے کرتے ہیں. میں رفیع احمد صاحب شاہنواز سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی دعا پڑھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا. ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. جزاکم اللہ. اور آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم معید حامد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافر سے لی گئی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے عاشقوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. جزاکم اللہ. سب سے پہلے ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں. جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے سیکھا ہے آج جلدی سے میں اس کی طرف چلتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں کل 29 حروف ہیں. ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ کسی بھی حرکت یا علامت کے ساتھ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کیے جاتے ہیں، اور 3 حروف ایسے ہیں جو کہ بعض شرائط کے ساتھ بھاری ادا کیے جاتے ہیں، اور لیکن عموماً وہ ہلکی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں. اور 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ 7 حروف آپ کے سامنے اسکرین پر ہے جو کہ ہمیشہ کسی بھی حرکت یا علامت کے ساتھ آئیں، وہ ہمیشہ بھاری تفخیم کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، ان کو ادا کیا جاتا ہے. جیسے خا، صاد، طاد، طا، ضا، غائن اور قا. یہ 7 حروف ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے ان پہ کیا علامت ہے، لیکن آپ یہ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. اور یہ 3 حروف ایسے ہیں: الف، لام اور را. را بیسیکلی تھک حروف ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض شرائط. عام طور پہ یہ تھک آواز میں پڑھ، جیسے اگر ہم ویسے اس کو الفابیٹ کے طور پہ پڑھیں تو یہ ہمیشہ تھک آواز میں پڑھا جائے گا، را. تو اب ہم چلتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان جو مشروط حروف ہیں ان کو بھاری اور ہلکی آواز میں آپ نے کب ادا کرنا ہے. الف جو حرف ہے، اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو منسلکہ حرف ہے اس کے اوپر کون سی علامت ہے. اگر تو وہ بھاری حرف ہے تو الف ہمیشہ بھاری، اس بھاری حرف کی آواز کو الف لمبی کرے گا بھاری آواز کے ساتھ ہی. اور اگر الف کے منسلکہ پچھلا جو حرف ہے وہ ہلکی آواز والا حرف ہے، 19 حروف میں سے کوئی ہے، تو آپ نے الف کو بھی ہلکی آواز کے ساتھ ہی لمبا ادا کرنا ہے. الف کی بنیادی طور پہ جو اس کا ہے اس نے آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بھاری حرف ہے تو بھاری حرف کی آواز لمبا کرے گا، اگر ہلکی
صفت والا حرف ہے تو وہ الف بھی ہلکی آواز کے ساتھ اس آواز کو لمبا کرے گا. لیکن بعض جو حرف را ہے اس کے اندر کئی مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. آج تھوڑی سی میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر را بھاری آواز میں اس وقت ادا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر فتح یا فتح کی تنوین ہو، یعنی دو زبر، یا زبر ہو یا دو زبر اس کے اوپر ہو، یا اس کے اوپر دمہ ہو یا دو دمہ دو پیش اس کے اوپر ہو، دمہ کی تنوین ہو، تو را ہمیشہ پر کر کے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر را کے نیچے کسرہ ہو یا کسرہ تین، دو کسرہ کی تنوین ہو، تو وہ را پھر ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا کیا جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں را ہے، را سے اوپر فتح ہے تو را یہاں پہ تھک آواز میں ادا کرنا ہے ہمیں. یہاں پہ را تھک ہونے کی وجہ ہے کہ را کے اوپر دمہ ہے. یہاں را تھک پڑنے کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر دمہ تین ہے. یہاں پر را ہلکی آواز میں ترقیق آواز میں پڑھنے کی وجہ ہے یا را پہ نیچے کسرہ ہے. یہاں پہ را ہلکی آواز میں پڑھنے کی وجہ را کے نیچے کسرہ تین ہے. پھر یہ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی فتح یا فتح دمہ تین اور یا کسرہ ہلکا بھاری ہم نے. لیکن اگر ہر را سکون کی علامت کے ساتھ ہو تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی ہیں جو چیزیں آپ نے دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر را ساکن را سے پہلے والے حرف پر فتح ساکن را اور اس کے پچھلے حرف کے درمیان کوئی ساکن حرف نہیں ہے تو آپ نے دیکھنا ہے پچھلے حرف کے اوپر فتح ہے یا دمہ ہے، تو پھر آپ نے اس را کو ہمیشہ پر کر کے موٹی آواز کے ساتھ بھاری آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ یا را ساکن ہے اور یا را ساکن کے فوراً بعد فتح کے ساتھ یا ہے تو یا پھر را جو ہے موٹی آواز میں ادا ہوگا. اسی طرح را ساکن یہاں پہ ہے لیکن اس سے جو پیوستہ پچھلا حرف ہے وہ دمہ کے ساتھ ہے تو آپ نے اس را کو بھی بھاری یا موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ کی علامت ہو، جیسے یہاں پہ تھا فتح فتح تین کسرہ، اسی طرح یہاں پہ آپ نے پچھلے حرف کے اوپر دیکھنا ہے کہ وہی علامات فتح یا فتح دمہ اور کسرہ وہ پھر ہلکی آواز میں را ادا ہوتا ہے. لیکن مشکل وہاں پہ پیش آتی ہے. تیسری اس کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ را کے اور پچھلے حرف کے درمیان ایک اور ساکن حرف اگر ہو، را بھی ساکن، چاہے وہ را اوریجنل ساکن ہو چاہے آپ وقف کرتے ہوئے اس پہ اوپر سکون کی علامت لے کے آ رہے ہیں، تو پھر تھوڑی سی چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے ان بٹوین را ساکن اور پچھلے متحرک کے درمیان ایک اور ساکن حرف موجود ہے تو پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر آپ نے جو سی بھی پیچھے علامت ہے وہ اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا یا ساکن جو ہے وہ را کی آواز کو ہمیشہ ہلکی آواز میں تبدیل کر دیتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے. جیسے یہ دیکھیں کہ المنیر را دمہ کے ساتھ ہے، اس کو ویسے اگر پڑھیں گے تو تھک آواز ہے، لیکن اگر ہم وقف کرتے ہوئے جب دیکھیں تو یہ دمہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا اور سکون اب را ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تھک ہے یا تھن ہے. تو حالانکہ یہ میم کے اوپر دمہ ہے لیکن را ساکن اور میم کے درمیان یہ یا ساکن ہے تو یہ یا ساکن کی موجودگی ہمیں را ساکن کو ہمیشہ ہلکی آواز میں تبدیل کرنے کا کہتی ہے. تو اس لیے یہ خیر یہاں بھی را ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا اور منیر یہاں بھی را ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا. لیکن اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف سے ہو، جیسے یہ دیکھیں ہجر، یہاں پہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس یا اگر ساکن نہیں ہے تو پھر آپ نے علامت کا خیال کرنا ہے کہ جو پہلا پچھلا متحرک حرف ہے اس کی علامت کیا ہے. تو اگر تو وہ پچھلے متحرک حرف کے اوپر فتح یا دمہ ہے تو پھر را ساکن پر آواز میں پڑھا جائے گا، اور اگر پچھلا متحرک حرف کسرہ کے ساتھ ہے تو پھر یہ را ساکن جو ہے یہ بھی ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا. تو آپ نے یا اگر ساکن ہے ان بٹوین تو آپ نے ہمیشہ را ساکن کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. لیکن اگر
ان بٹوین متحرک حرف اور را ساکن کے درمیان میں یا نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے سکون کے ساتھ، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے فتح اور دمہ کے ساتھ را ہلکی آواز بھاری آواز میں ہے، اور را ساکن ان بٹوین کوئی یا کے علاوہ، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کسرہ کی صورت میں یہ را ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا را۔ اس کی 3 چیزیں ہیں جس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے آپ نے فتح اور دمہ یا فتح تین دمہ تین ہے تو موٹی آواز میں ہے، کسرت یا کسرت تین ہلکی آواز میں، اگر را سکون ہے تو پھر اس کی 3 کنڈیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح حرف لام جو ہے یہ بھی عام طور پہ ہلکی آواز میں پڑھا جانے والا حرف ہے، اور ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ حرف لام جو ہے وہ ہمیشہ ہلکی آواز میں پڑھ، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں الذی، اللہ زی نہیں، ہم نے کہنا الذی، لام ہلکی آواز میں، الا یہاں بھی ہلکی آواز میں اور الف اس کو لمبا کرے گا۔ لیکن اگر یہی لام اللہ کے حرف کے اندر ہو، مشدد لام جو یہاں پہ ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا لام الجلالہ یہ کہلاتا ہے۔ اس سے پچھلا متحرک، اس لام سے پہلے پچھلا متحرک حرف اگر فتحہ اور دمہ کے ساتھ ہو، پھر لام الجلالہ، یہ لام جو اللہ کے لفظ کے اندر ہے، تو آپ نے اس کو موٹی آواز میں بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، ان اللہ۔ تو اگر تو یہ کسرہ ہے پہلا متحرک حرف اس لام سے پہلے، تو آپ نے پھر اس لام کو ہلکی باریک آواز میں ادا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو یہاں پہ میم کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ لام پھر آپ نے ٹھیک کر کے نہیں، مل کر کے نہیں ادا کرنا، تو بسم اللہ ہی۔ اور اس یہاں پہ عموماً غلطی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آج یہ ورٹیکل اشبائیہ جو حرکات ہیں، آج ہمارا لیسن بھی ہے، تو اس لیے یہاں پہ وہ اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہم نے یہ ملتے جلتے حروف کو دیکھا تھا کہ یہ جو 29 حروف ہیں، ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن کی آواز ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہے، لیکن آپ نے ان میں فرق کرنا سیکھنا ہے۔ بعض تو حروف بڑے آسان ہیں، جیسے یہ ہے تا تو، یہ تھک اور تھن، یہ تا تھک تھن ہے اور یہ تا تھک ہے، یہ ہلکی آواز میں، یہ بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے یہ ان کا تو فرق آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ کیف ہے، یہ قوف ہے، لیکن یہ زال یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے لیکن ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل پر یہ بھی نرمی سے ادا ہوتا ہے لیکن یہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ یہ ہے زال اور یہ زو، لیکن جب یہ زا ادا کرتے ہیں یہ تھوڑی سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے، زا زا، اور یہ دود۔ پھر یہ ہا میں نے بتایا تھا، یہ ہا آپ کے جو حلق کے سب سے نچلے حصے میں ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا مڈل آف دی تھروٹ ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں احمد، احمد، یہ مڈل آف دی تھروٹ، اور تھوڑی سی ہوا آپ کے منہ سے باہر نکل جب یہ والی ہا ادا ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمد، حمد، اور یہ اہدی، مڈل باٹم آف تھروٹ، اور حمد مڈل آف دا تھروٹ۔ اور اسی طرح حمزہ ہے اور عین میں فرق کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ حمزہ بھی حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ عین مڈل والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور سین میں سیٹی کی آواز ہے، سین، اور اس میں بھی سیٹی کی آواز ہے، لیکن یہ سین ہلکی آواز میں ہے، یہ صاد اسی کے مقابلے میں بھاری آواز میں ہے، سین صاد۔ لیکن صاد جب آئے یہاں پہ بالکل سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ بالکل نرمی کے ساتھ دا ہوتا ہے۔ نرمی سے دا آپ دیکھیں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر اگلے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے نیچے لگا کے اس کو دا کریں تو آسانی، سا اور سین، یہ سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہم حروف جو ہم آواز حروف تھے ان کو بھی ہم نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ پھر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی پچھلے بتایا تھا کہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ پچھلے حرف کیا ہے، تو اسی کی آواز کو صرف لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے الف جو ہے۔ لیکن اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ الف حمزہ کی آواز بن جاتا ہے۔ تو حمزہ حلق کے سب سے نچلے والے حصے میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ سکون ہے، کوئی سائن نہیں ہے، تو یہ الف ہے، اور یہ پچھلے حرف کی آواز کو لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اگر
بعض شرائط کے وہ بھی آج ہمارا آج کا لیسن آپ اس کی تفصیل آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، دمہ ہو یا سکون ہو، تو یہ پھر حمزہ کی آواز بن جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ الف، میں یہاں پہ اگر کہوں میں یہاں الف ہے سادہ، تو یہ صرف میم کی آواز کو لمبا کرنے میں مدد دے رہا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. لیکن جو ہی الف کے اوپر فتح، کسرہ، دمہ یا سکون کی علامت آ گئی ہے تو پھر یہ حمزہ کی آواز بن جاتی ہے. پھر آ، ای، او، اغ، رک، نا، اغ، غائن، ٹھیک ہے، یہ اغ، آ کی آواز ہے، یہ حمزہ کی آواز بن جاتی ہے. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی اگر علامت نہیں ہے تو یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بھی علامت ہے تو یہ حمزہ ہے، چاہے وہ حمزہ اس طرح لکھا ہو، اس طرح لکھا ہو یا اس طرح ہو، اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں، کیونکہ آگے جا کے کنفیوژن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. جب ہم اظہار کا رول پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اگر حمزہ نہ ہو تو یہ بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ بھی حمزہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی علامت ہو تو وہ حمزہ کی آواز ہے. پھر ہم نے تلاوت میں سیکھا تھا کہ درست تلفظ سیکھنے کے لیے 3 بنیادی طور پر اپنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کا حق ادا کرنا. یہ تو ایک جنرل چیز ہے جو کہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، لیکن اگلی 2 چیزیں ہیں، ان سے منسلک بہت سارے اصول اور قواعد و ضوابط ہیں جو کہ ہم اب سیکھ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ والا بلٹ پوائنٹ نمبر جو 2 تھا یہ ہم نے شروع کیا ہے. اس کے مطابق اب ہم سیکھا تھا پچھلے حرف میں کہ ہر ایک حرف کو اس کی حرکت اور علامت کے مطابق لمبا یا چھوٹا کس طرح کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بنیادی حرکات سیکھی تھی کہ 3 بنیادی حرکات ہیں: فتح جس کو اردو میں زبر بھی کہتے ہیں، کسرہ یا جس کو اردو میں زیر بھی کہتے ہیں، دمہ جس کو اردو میں پیش بھی کہتے ہیں. تو فتح کی حرکت جو ہے ایسے ایک ترچھی لکیر کی طرح ہمیشہ یہ حرکت ہے، یہ اس کی نشانی ہے. تو یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر فتح کی علامت ہو اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کسی بھی فتح والے حرف کے اوپر اس کو جھٹکا کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور لمبا کر کے نہ پڑھا جائے. بالا ہم لمبا نہ کریں، 1 سیکنڈ تک اس کو ادا کرنا ہے. اور فتح کی حرکت یہ اوپر کی آواز اٹھتی ہے جس حرف کے اوپر ہو. آ اوپر کی آواز ہے، جیسے انگلش میں آ کی آواز ہے نا، آ، اسی طرح فتح کی آواز آ اوپر کی، جیسے ہم کہتے ہیں فین میں آ کی آواز جو ہے نا اسی طرح فتح کی آواز ہے. تو جیسے یہ اگر بغیر کسی الف اس کو ہم پڑھیں گے الف، لیکن جو ہی اس کے اوپر فتح کی علامت آ گئی تو اب یہ ہم کو محدود کر دیا اس نے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے، اور یہ حمزہ کی آواز بن گئی. اب یہ ہوگا آ، الف آ، اور یہ ہے با. جب ہم نے اس کو ایسے الفابیٹ کے طور پہ پڑھا، حروف تہجی کے طور پہ پڑھا، لیکن جو ہی اس کے اوپر فتح کی علامت آئی تو پھر ہم اس کے لیے محدود اس نے کر دیا کہ ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے. یہی با حرف جو ہے اب کیا کہلائے گا؟ با، تا، تا، سا، سا، جیم، ج. یہ آپ نے فرق کرنا سیکھنا ہے، حروف کو پڑھنا اور پھر ان کو حرکات کے ساتھ پڑھنا. یہ آپ کا فرق کرنا ابھی ہمیں آنا چاہیے. سب سے آسان یہ ہے اور سب سے زیادہ غلطیاں اسی جگہ پہ ہوتی ہیں ہماری. پھر یہ تھا بنیادی حرکات میں ہم نے سیکھا تھا کسرہ کے متعلق. کسرہ ہمیشہ ترچھی فتح کی طرح لائن ہوتی ہے، لیکن یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر بھی یہ کسرہ کی علامت ہو اس کو ہم مکسور کہتے ہیں. اور اس کو بھی پڑھتے وقت جھٹکا نہیں دینا اور آپ نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. اور یہ انگلش کے حروف ای نیچے کی طرف اس کی آواز آتی ہے ای. اور یہ جو جیسے الف ہے تو یہ بن جائے گا ای، با، بی، تا، تی. تو آپ نے دیکھا کہ حروف کی آواز کیسے پڑھنا ہے اور جب وہ متحرک حروف ہوتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے. یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جیم، لیکن جو ہی آپ نے اس کے نیچے کسرہ کی علامت دیکھی تو اب آپ نے اس کو بند کر دیا کہ آپ نے اس کو 1 سیکنڈ سے لمبا کر کے نہیں پڑھنا. تو جیسے فتح تھا ویسے ہی کسرہ کی آواز نیچے کی طرف آتی ہے. پھر دمہ جس کو ہم اردو میں پیش بھی کہتے ہیں، یہ ایسے چھوٹے سے واو کی طرح کی یہ شکل ہے.
اور जिस हरफ के ऊपर, ये भी हमेशा हरफ के ऊपर होती है, और जिस हरफ के ऊपर ये लामत हो उसको मदमूम कहते हैं, और इसको कदरे गोल होंठों के साथ अदा करते हैं, ऊ की आवाज ऐसे निकालते हैं, और इसको भी आपने 1 सेकंड तक ही लंबा करके पढ़ना है। जैसे ये अलिफ है, लेकिन जब ये दमा के साथ आ गया तो ये हमजा अलिफ है, तो ऊ की आवाज आ गई, बा बु ता तू। तो हरूफ और फिर अलामात, फतह कसरा दम्मा, आ ई ऊ, ये 3 साउंड आपने ज़हन में रखनी है बुनियादी हरकत की, और 1 सेकंड का सूल आपने ज़हन में रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बुनियादी हरकत ठीक हो जाएंगे, और बहुत सारी गलतियां इसी से मुतल्लक हैं। तो फिर हमने थोड़ा सीखा था जज़म या सुकून के इलामत के मुतल्लक, ये था कि सुकून या जज़म भी कहते हैं उसको, ये दाल की तरह, इस तरह ये देखें छोटे से दाल की तरह की इलामत होती है, और ये भी हरफ के ऊपर हमेशा होती है, और जिस हरफ के ऊपर सुकून की इलामत उसे हम साकिन हरफ कहते हैं, और साकिन हरफ को उस खुद से नहीं पढ़ा जाता, वो हमेशा पिछले हरफ के साथ उसको मिलाकर पढ़ा जाता है। और फिर हमने सीखा था कि साकिन उमूमी तौर पर साकिन हरफ को लंबी मजबूती के साथ आपकी आवाज वहीं पर जम जानी चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए अमूमी तौर, स्वाय के मुख्तलिफ दूसरे असूल या रूल वहां पे अप्लाई हो रहे हो, आपने साकिन हरफ को लंबा करके या अपनी जगह से हिलाकर नहीं पढ़ना। जैसे हमने देखा था कि ये देखें यहाँ पे लाम है साकिन, इसको आपने यहीं पर अल 1 ही सेकंड तक पढ़ना है, और ये हम 1 ही सेकंड तक पढ़ना है, अल हम दू। दाल के ऊपर बुनियादी फतह दम्मा की हरकत है, तो आपने इसको भी 1 सेकंड पढ़ा, अल हम दू। लेकिन बाज ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे साकिन और रूह की थोड़ी सी और शक्लें बनती हैं, जिसमें कलकला है, फिर रूफ मद्दा भी है, इख्फा के रूल हैं, वो चीजें आगे आएंगी, उसको आप परेशान नहीं हुए। लेकिन अभी आप जहन में ये रखें कि जो साकिन हरफ है उसको आपने लंबा करके नहीं पढ़ना जब तक कि कोई दूसरा रूल अप्लाई ना हो रहा हो। तो आज का पहला जो हमारा सबक है वो इशबाइया हरकत है, तो इसके लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम रफी साहब, प्लीज। बहुत शुक्रिया मानव साहब। इस अशवाइया हरकत के शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो अलिफ ब्लैंक है वो अपने से पहले वाले हरफ की आवाज लंबी करता है, लेकिन शर्त यह है कि उस हरफ पर जबर या फतह होनी चाहिए। तो अगर अलिफ ब्लैंक से पहले वाले हरफ के नीचे कसरा या जेर है या पेश या दम्मा है तो फिर वो आवाज लंबी नहीं करेगा। यानी रफी साहब वो आगे लेसन आना है उसको जी ठीक है, आगे चलें जी। ये है अशबाइया हरकत। इशबाइया का मतलब है खींचना, यानी आवाज लंबी करना। इशबाइया हरकत से मुराद वो हरकत हैं जो कि कदरे खींच कर और 2 सेकंड लंबी अदा की जाती हैं। फतह इशबाइया से खड़ी जबर भी कहते हैं और फतह इशबाइया भी कहते हैं। और इस तरह जो कसरा इशबाइया जो खड़ी देर है जिसको अरबी में कसरा इशबाइया कहते हैं, और दम्मा इशबाइया को उल्टी पेश कहते हैं उर्दू में। दम्मा इशबाइया अरबी में और उल्टी पेश आम उर्दू में कहते हैं। तो आगे है फतह इशबाइया जो खड़ी जबर है, ये देखें आप, यानी सीधी अमूदी शक्ल की ये होती है। ये हरकत एक अमूदी लकीर की तरह हमेशा हरफ के ऊपर होती है। उर्दू जुबान में इसको खड़ी जबर भी कहते हैं। इस हरकत को फतह वाले हरफ की निस्बत 2 सेकंड लंबा करके अदा किया जाता है। यानी आम जबर हो तो 1 सेकंड होती है, और ये खड़ी जबर हो तो सिर्फ 2 सेकंड आवाज लंबी करेंगे। फतह इशबाइया वाले हरफ की आवाज इंग्लिश में यानी 2 सेकंड आवाज लंबी होगी। ये इस तरह की आवाज होती है इसकी। आगे है, ये देखें यहाँ पर ये ब्लैंक अलिफ है, फिर अलिफ आम जो फतह है जबर है आ 1 सेकंड, ये फिर दोबारा 1 सेकंड आ, यहाँ खड़ी जबर या फतह इशबाइया है 2 सेकंड आवाज लंबी होगी। फिर आ, इसी तरह बा बा ता, यहाँ फतह इशबाइया है खड़ी जबर है ता ता सा जा खड़ी जबर आम जबर जा हा हा खौ खौ
دا دا اگر اس پر عام زبر ہو تو دا. اسی طرح ذا ذا را را. یہاں دیکھیں جو ریڈ کلر میں دیے گئے ان کے اوپر فتح اشباعیہ کھڑی زبر ہے تو وہ آواز صرف 2 سیکنڈ لمبی کریں گے اور جو ان کے باقی جو ہے وہ 1 سیکنڈ ہوگی. یا یداہ فالح سلاسو یعنی جھٹکا نہ ہو یعنی سلاسو نہ ہو سلاسو قاتلا کیونکہ کاف ٹھیک لیٹر ہے 2 سیکنڈ آواز لمبی کر کے قاتلا رآہ آدم عالم قال. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کی جو مشق ہے وہ الف کے اوپر ورٹیکل فتح آمنا آمنا کلام کلام کتاب کتاب خالق خالق آثر 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 آجاتی. یہ دونوں حروف پر ورٹیکل فتح ہے فتح اشباعیہ. آیاتی یداہ یہاں پر دال پر ورٹیکل فتح اشباعیہ ہے تو فالق ثلاث قاتل رآہ آدم عالم قال. تو یہ ہے ورٹیکل فتح کی مثالیں مشق. کسرہ اشباعیہ کھڑی زیر جسے کہتے ہیں یہ بھی حرکت ایک عمودی لکیر کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے. تو اردو زبان میں اس کو کھڑی زیر بھی کہتے ہیں. اس حرکت کو کسرہ والے حرف کی نسبت یعنی جو زیر والے حرف ہوگا اس کی نسبت 2 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے. کسرہ اشباعیہ والے حرف کی آواز انگلش میں ای کی طرح ہوتی ہے. تو اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے مثالیں. الف ای 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 بی بی تی تی سی سی جی جی ہی سوری ہی خی خی دی دی ذی ذی ری ری. تو یہاں دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو باریک آواز میں پڑھا جائے گا ری ری وی وی سی 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 شی شی ٹری ری 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 ای وی. تو یہ ساری ورٹیکل کسرہ اشباعیہ کی مثالیں نیچے جو آگے چلتے ہیں. مشق کی ہے سا ما ری ساما ری. تو یہاں صرف ہا کی آواز 2 سیکنڈ لمبی ہوئی باقی 3 جو لیٹر ہیں ان کی آواز 1 سیکنڈ ان کی آواز 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اومو ری ہی اوموری ہی بی والا دی ہی بی والا دی ہی. رو یہ کیونکہ دمہ ہے تو موٹا کر کے پڑ جائے گی آواز رو سو لی ہی رسولی ہی بی یدی ہی بی یدی ہی تو بی ہی کتبی ہی
یا، یہ دیکھیں الف اور جا پر دونوں پر ورٹیکل پتہ ہے، پتہ اشبائیہ، تو 2 سیکنڈ بعد کی بھی لمبی ہوتی 1 سیکنڈ، اور ہا کے نیچے کسرہ اشبائیہ 2 سیکنڈ. آیاتی ہی بیدی ہی عملی ہی بھی ایلافی هذه آلہ قبلہ. تو یہ تھی اس کی مشق. آگے ہے دمہ اشبائیہ یعنی الٹی پیش جسے کہتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے، یہ اگر دمہ کی حرکت کو الٹا کر کے اس کے حرف کے اوپر لکھا جائے تو دمہ اشبائیہ کہلاتی ہے. اردو زبان میں اس کو الٹی پیش بھی کہتے ہیں. دمہ اشبائیہ والے حرف کو ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. یہ بھی 2 سیکنڈ اس کی آواز لمبی کی جاتی ہے. تو دمہ اشبائیہ والے حرف کی آواز انگلش میں او کی طرح ہوتی ہے. اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں مثالیں آپ کے سامنے. یہ ہے دمہ اشبائیہ الٹی پیش کی مثالیں. الف یہ عام پیش ہے او، یہ ہے دمہ اشبائیہ الٹی پیش او، تو یہ آواز 2 سیکنڈ آواز لمبی ہوئی. اور یہ جو عام دمہ ہے 1 سیکنڈ او 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 بو بو تو تو سو سو. اسی طرح جو جو ہو ہو. یہ فرق ہے. یہ دیکھیں یہ عام دمہ ہے، یہ الٹی پیش ہے جیسے دمہ اشبائیہ. خو ہو دو دو زو زو رو رو زو زو سو سو شو شو سو زو سو زو او اور او. یہ ہیں اس کی دمہ اشبائیہ کی مثالیں. اس کے بعد کیا ہے، یہ ہے مشق کی. خی خی تا مو او، یہ ہے دمہ اشبائیہ. ختامہ ختامہ معہ معہ خلا 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 خلقہ وجدہ وجدہ. صرف یہ جو دمہ اشبائیہ اس کے بعد 2 سیکنڈ، باقی 1 سیکنڈ. آگے وریثہ وریثہ جعلہ جعلہ. اس کے بعد ملأہ. یہاں پر دیکھیں الف پر کیونکہ فتح ہے تو اس لیے یہ آواز لمبی نہیں کرنے میں ہیلپ نہیں کرے گا، تو اس کا اپنا ساؤنڈ ہے ملأہ ملأہ فلہ کتابہ یرہ معہ یرہ. دوبارہ آگے یہ لفظ یرہ ووریہ. جب کسی حرف کے اوپر فتح اشبائیہ ہو، دمہ اشبائیہ ہو، یہ الٹی پیش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واو پر اس اگر پیش کو سیدھی کر دیں اور ساتھ دوسری واو پر جزم لگا دیں تو وہ اس کا لفظ بنتا ہے. کوئی بھی حرف ہو، یعنی کسی بھی حرف پر جب الٹی پیش ہوگی، اس الٹی کو پیش کو سیدھی کر کے اور آگے واو پر ایکسٹرا واو پر جزم لگا کے اس کا ساؤنڈ بنے گا، لفظ ہوگا. جیسے بوریہ دوبورہ ہو. یہ ہے اس کی مشق. یہ رفیع صاحب یہ پلیز دوبارہ پڑھ دینا، یہ پہلے تینوں ہاں. اچھا ٹھیک. یہ ملأہ ملأہ فلہ فلہ
बहू, किताबहू। चलो जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आगे हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर हम मुख्तलिफ लेंगे। अभी आपने देख लिया कि हरूफ को आपने लंबा कहाँ पे करना है और 1 सेकंड तक कहाँ पे करना है, और तफहीम और तरकीब का आपने कैसे ख्याल रखना है। तो ये प्रैक्टिस रफ़ी साहब ने करवा दिया, जज़ाकुमुल्लाह। तो अब मैं दावत देता हूँ मोहित हामिद साहब से कि वो मद्द असली हरूफ मद्दा का मतलब क्या होता है। जी, जज़ाकल्लाह अमानुल्लाह साहब और रफ़ी साहब। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगला सबक जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मद्दे असली या हुरूफ मद्दा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फतहा इशबाइया, कसरा इशबाइया और दम्मा इशबाइया में जो आवाज है आ, ई और ऊ, वो 1 सेकंड से बढ़कर 2 सेकंड हो जाती है। अरबी हुरूफ तहज्जी में 3 हुरूफ ऐसे हैं जो यही तब्दीली लेके आते हैं आवाज में। वो 3 हुरूफ हैं अलिफ, या और वाव। जैसे कि हम जानते हैं कि अरबी में 3 बुनियादी हरकत हैं, फतहा, कसरा और दम्मा। फतहा की आवाज आ साउंड प्रोड्यूस करती है, कसरा की ई की तरह आवाज है और दम्मा की ऊ, जो कि अंग्रेजी का यू होता है, उसकी साउंड होती है। इन हरकत को 1 सेकंड लंबा अदा किया जाता है, लेकिन जब भी हुरूफ मद्दा इन हरकत की आवाज के साथ शामिल हो जाते हैं तो वो उन आवाजों को 2 सेकंड के लिए लंबा कर देते हैं। आइए वो असूल पढ़ते हैं कि कब ऐसा होता है। अलिफ फतह की आवाज को 2 सेकंड तक लंबा करता है, यानी अलिफ से पिछला हर्फ पर फतहा हो तो जो हर्फ अलिफ है वो उस आवाज को आ साउंड जो आवाज है उसको 2 सेकंड लंबा कर देगा। आ, इसी तरह या जो है कसरा की आवाज को यानी ई साउंड को 2 सेकंड लंबा कर देगा, यानी जो या से पहला हर्फ है उसके नीचे कसरा होगा तो ये असूल जो है वो अपने साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह दम्मा की आवाज ऊ साउंड को वाव जो है वो 2 सेकंड तक लंबा कर देता है। तो आइए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह ब के ऊपर आपने देखा कि फतहा है, अब इसके आगे अगर अलिफ आ जाएगा तो वो बा की आवाज को बा में तब्दील कर देगा, यानी 2 सेकंड। बगैर अलिफ बगैर किसी हरकत के अलिफ जो है वो किसी भी मुहर्रक हरफ जो के फतहा के साथ हो उसको आवाज को 2 सेकंड लंबा कर देगा। या जो है कसरा को की आवाज को 2 सेकंड लंबा कर देगा, मसलन बी की आवाज को बी कर देगा, तो ये 2 सेकंड लंबा कर दिया इसने। इसी तरह वाव जो है, वाव पर सुकून की अलामत और हो तो वाव से पहले वाले हर्फ पर दम्मा की अलामत को वो 2 सेकंड लंबा कर देगा। बू को वो बू में तब्दील कर देगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल इसके असूल मिलते जुलते हैं, आवाज मिलती जुलती है फतहा इशबाइया, कसरा इशबाइया और दम्मा इशबाइया से। और आगे चल के देखते हैं कि इनको हम जब हुरूफ में इस्तेमाल करते हैं तो कुरान करीम में बहुत सी मिसालें, बहुत सी जगहों पे ये असूल अप्लाई होता है, और जब हम उन आवाज़ों को सही तौर पे अदा करें तो फिर हर्फ की अदायगी या पूरे लफ्ज़ की अदायगी दुरुस्त होती है। मसलन ऊतीना, आपने देखा वाव, या और अलिफ तीनों हुरूफ मद्दा, जिनको अंग्रेजी में लेटर्स ऑफ एलोंगेशन भी कहते हैं, ये एक ही हर्फ में ऊतीना। इसी तरह ऊज़ीना, नूहीहा। आपने देखा थिक लेटर्स और थिन लेटर की हा और हा की आवाज का फर्क भी यहाँ पे। याद रखिए कि तमाम असूल जो हम सीख रहे हैं हर वक्त
ہر آیت میں ہر لفظ کی ادائیگی میں بہت سے اصول ایک ساتھ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو کچھ پہلے جس طرح ہم ہر کلاس میں پچھلے اصولوں کو بھی دہراتے جاتے ہیں، امان صاحب دہرواتے ہیں ہم سے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار سننے سے سیکھنے سے ہمیں آسانی رہتی ہے کہ یہ سارے اصول جس طرح تھک لیٹرز اور تھن لیٹرز ہیں ان کی ادائیگی نوحی میں ہم نے سیکھی، تو یہاں پہ بھی وہ اپلائی ہو رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں. را کے آگے جب الف آ جائے گا تو وہ را بن جائے گا. لا اس کو لفظ میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. صراط لا. اسی طرح واو کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں. او تو او تو توبو. یا کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. می سی میقات سینین. اس یا کی جو مثال ہے سورہ 3 میں جس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اس پوری صورت میں اس کی تکرار ہے، اور بہت اچھا اگر سیکھنا ہو یا والے اصول کو تو ہم سورہ 3 کو بھی دہرا سکتے ہیں بار بار. آگے چل کے دیکھتے ہیں. تا تا تا. آپ نے دیکھا کہ الف مدیہ اور فتحہ اشباعیہ کا اصول بالکل ایک جیسا ہے، 2 سیکنڈ کا رول ہے. تو اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں، جس طرح ساؤنڈ ایفیکٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی زبان کو سیکھ رہے ہوتے ہیں یا میوزک کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ایک بیٹ 1 سیکنڈ یا 1 کاؤنٹ. تو فتحہ، کسرہ اور ضمہ 1 بیٹ 1 سیکنڈ 1 کاؤنٹ ہے. فتحہ اشباعیہ جس طرح ابھی پڑھایا گیا، اور اسی طرح حروف مدیہ 2 سیکنڈ 2 کاؤنٹ اور 2 بیٹ. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں. با با با. تو با کے آگے چاہے الف مدہ ہو یا پھر فتحہ اشباعیہ ہو تو 2 سیکنڈ کا رول اپلائی ہوتا ہے. اسی طرح یا کے رولز پڑھتے ہیں. تی تی بی بی ای ای. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف رول مختلف جگہوں پہ ایک جیسی آواز ہے، لیکن رول سمجھنا یا جو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو تو بو بو او او. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان کو لفظوں کو ملا کے جب کس طرح سے حروف مدہ جو ہیں آواز کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر دیتے ہیں. یہ پریکٹس جانے سے پہلے نا یہ سمری ایک دفعہ بتا دیں پلیز. جی. الف مدہ، الف بغیر کسی حرکت کے ہو، اصول یہ ہے، اور الف سے پہلے والے حرف پر فتحہ کی علامت ہو تو پھر یہ حروف مدہ میں سے ہوگا. اگر با کے اوپر کسرہ ہے اور آگے الف بغیر کسی حرکت کے ہے تو پھر جس طرح بھی رفیع صاحب نے بھی بتایا تھا کہ پھر یہ حروف مدہ میں نہیں ہوگا، پھر وہ آواز کو اس طرح لمبا نہیں کرے گا. کسرہ کی آواز کو صرف یا لمبا کرے گا، اور اسی طرح یا کے اوپر سکون کی علامت ہونا ضروری ہے، تب یہ رول اپلائی ہوگا. با جس کے نیچے کسرہ ہے اور یا کے اوپر جزم یا سکون کی علامت ہے تو یہ حروف مدہ بن گیا. اسی طرح واو پر سکون کی علامت ہونا ضروری ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ واو سے پہلے والے حرف کی ضمہ کی علامت کو 2 سیکنڈ لمبا کر دے گا آواز کو. بہت شکریہ موئی صاحب. انشاءاللہ اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. تو جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پلیز اگر ہاتھ کھڑا کر لیں، میں باری باری لیتے جاؤں. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. جی 5175.
اور جب آپ پڑھ لیں پلیز اس کے بعد ایک تو توازن تسمیہ کے ساتھ، اور جب آپ پڑھ لیں تو پلیز اپنا ہاتھ جو ہے نا نیچے کریں تاکہ میں باقیوں کو میں موقع ملتا جائے. تو آپ نے ایک ایک لائن پڑھتے جانا پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف واو يا ألف واو يا خلاكن لذو جديد خالد يؤمنون حميد ہاں جی بتائیں. ہاں جی، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو خا ہے یہ تھک لیٹر ہے، خلاقن. اسی طرح یہاں بھی خالدن. اور یہ جو ہے واو پر جزم ہے. ابھی جیسا کہ معید حامد صاحب نے بتایا کہ جب واو پر جزم ہوگی سکون کی علامت ہوگی اور یا پر دمہ ہے تو یو 2 سیکنڈ والا میں یو نہیں ہوگا، یو مینون. یہ دوبارہ پڑھ لیں اس کو. يؤمنون حميد أغرقنا. نہیں بس ایک ہی لائن پڑھے، کافی سارا نہیں پڑھنا. یہ ہا جو ہے نا یہ میں نے بتایا تھا جیسے احمد آپ کہتی ہیں نا احمد، وہ والا ہا ہے. ٹھیک ہے پلین بالکل آپ حميد. دیکھا یہی میں نے بتایا تھا کہ فتح کو جب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مڈل آف دا تھروٹ نکالنے کی تو اس کی ایک غلطی جو سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ ہا کو ہم لمبا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ جو بنیادی حرکات ہیں ان کو ایک تو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، جیسے آپ نے یو کہہ دیا یو، یہ جھٹکا غلطی تھی. پھر ہا جب اس کو لمبا نہیں کرنا، تو یہ دو بنیادی حرکات میں بیسک یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو پلیز مد نظر رکھیں. جزاکم اللہ. حميد. شکریہ بہت. Thank you. نیکسٹ میں G5246 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغرقنا موسى قدير فلها يرجعون شهيد. ٹھیک ہے جزاک اللہ. لیکن اس میں جو آپ نے یہ اس کو نا ابھی عمار صاحب نے بتایا تھا کہ حروف کلکلا کے علاوہ کوئی حرف حرکت نہیں کرے گا، تو اگ رکنا نہیں، اگ رکنا. یہ دوبارہ تھا بولیں، اگ رک کاف پر کلکلا، یہاں پر آواز ڈھیلی نہیں ہوگی، یہ حرکت نہیں کرے، موو نہیں کرے. اگ رکنا، اگ رکنا بولیں. أغرقنا اگ اگائن پر آواز کو روک لیں، اگ رکنا. أغرقنا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں G5126 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی تو آپ نوٹ کریں پلیز. آپ سر یہاں سے پڑھنا. میں نے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقنا تعملون حلیم اردنا اردنا. اس کو دوبارہ پڑھیں. اردنا ٹھیک ہے. یقتلون عزیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اب ہم آپ بعد میں ایک اصول کو پڑھیں گے کہ کہاں پہ غنہ کی آواز آئے گی کہاں پہ نہیں. یہاں پہ اب کیونکہ آگے کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے غنہ کی آواز 2 سیکنڈ بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک چیز اور کہ جب ہم ایک دفعہ تعوذ دوبارہ پڑھیے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے، صرف شیطان تھوڑا سا زیادہ گول ہو گیا، شیطان الرجیم ہے، واؤ کی آواز اس میں ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اگلے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. چلیں نیکسٹ میں نے انمیوٹ کا 5205 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Just yeah, from here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلامي فألقوه مبينون. وہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا اور بیچ میں گیپ نہیں دیں، اس کو فلو میں پڑھیں. مبینون، مبینون اس طرح سے پڑھیں گے تو غلط ہوگا. ہم تو پڑھانے کے لیے صرف بتانے کے لیے اس کو کہہ رہے تھے، آپ نے اس کو فلو میں پڑھنا ہے. یہ مبینون دوبارہ پڑھی. مبينون نون. ٹھیک ہے. ناسیہ. ابھی اس میں نون پہ بھی آپ نے تھوڑا سی آواز لمبی کر دی. آپ کی ایج کیا ہے؟ 9. 9. ٹھیک ہے، آپ ابھی چھوٹے ہو تو یہ آپ کو آپ کی ایج کا مارجن بھی دے دیتے ہیں. نسیہ. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں. نسیہ. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. یبصرون. ابھی ہم آگے حروف قلقلہ پڑھیں گے تو با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ ہے. یبصرون. یبصرون. شاباش. آگے. الذین. شاباش، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. رفیع صاحب آپ دیکھیں آپ جی جی 5167 پلیز میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمنا موسیٰ رحیم بلغ مفسدون تجری. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا جب آپ غلطی آپ سے ہو نا تو اس کو پھر غلطی کو چھوڑ دیں اور واپس دوبارہ پوری اس کو نا پورا پڑھنا چاہیے. تو آپ نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی، پھر وہیں سے آگے سے پھر آپ نے چلا دیا. چلیں شکریہ بہت، جزاکم اللہ. اب میں انمیوٹ کر رہا ہوں 5291 پلیز ایکسیپٹ کریں. 5291. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکالہا یفقہون نعیم انظرنا یفسدون خالدین. جزاک اللہ. اس میں چلیں جی بتا دیں میں یہ جو پہلا لفظ ہے اسقالہ، یعنی قا کو ایک لیٹر ہے تو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے اس کو شارٹ کر دیا اسقالہ. تو دیکھیں آ پر فتح ہے اور ساتھ الف ہے تو 2 سیکنڈ بعد لمبی کریں گے اور اس قاف کو تھک کریں گے. اسقالہ. اسی طرح یہ جو آخری لفظ ہے خالدین، 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 یہ دوبارہ بولیں. پہلا لفظ بولیں دوبارہ یہ والا. خالدین. یہ پہلا سب سے پہلا. اسقالہا. شاباش، جزاک اللہ. شکریہ بہت بہت.
3079 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें. अस्सलाम वालेकुम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किन्वानुन लकातिबूना सलीमुन लबिस्ना यदखुलूना बरीउन. जज़ाकल्लाह. ये इसने बड़ा अच्छा माशाल्लाह, यानी यहाँ नून पे ना आमतौर पे ये देखा जाए कि ये हरूफ हल्के में नहीं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं किनवानुन सफवानुन, तो यहाँ इख्फा नहीं होता, तो बच्ची ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा. किनवानुन. जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया. 5191 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. लास्ट लाइन प्लीज. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बुन्यानुन यअलमूना करीमुन नूहीहा यस्तूना अंसारी. जज़ाकुमुल्लाह. सिर्फ ये जो नून है ना साकिन, यहाँ पर क्योंकि स्वाद हरूफ हल्किया में से नहीं है, तो अंसारी, लेकिन ये जो है ये ठीक पड़ा आपने. यहाँ पे उन अल्फाज में शामिल है जैसे किनवानुन और बुनियानुन, जहाँ इख्फा नहीं होना था, ये बड़ा अच्छा पढ़ा आपने. जहाँ इख्फा होना था 2 सेकंड नेजल साउंड गुन्ना करके, अन लाइट गुन्ना इसे कहते हैं, अंसारी. बाकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह. चले ये थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं. G5265 प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिहादी बालिगु अताका मसाजिदा. माशाल्लाह. एक मुझे बताएंगे प्लीज, इस पूरी लाइन में कोई तख्फीम वाला लेटर है? गैन. गुड. जज़ाकुमुल्लाह. गुड. चलो नेक्स्ट 5205 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें. ये शायद आपने पढ़ लिया मुझे लगता है. चलिए 5165 मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम रहमतुल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. युज़ाअफु इज़ामा गयाबती मताउ. जज़ाकल्लाह. पढ़ते- ये जो अच्छा ये जो है ना रॉ, ये वाला रॉ, तो ये थिक लेटर है, मोटी आवाज में पुर करके पढ़ा जाएगा. इज़ामा. ये दोबारा बोलना बेटा. इज़ामा. अगली लाइन भी अमान साहब ने कहा है. मालिकी गुड. आसाई गुड. खुतुवाती. अच्छा मैं बताता हूँ आगे. आज़रा. दोबारा बोलें इसको. आज़रा. इस तो एक तो ये जो लफ्ज है खुतुवाती नहीं, आपने पढ़ा खुतुवाती. वाव पर जज़म नहीं है क्योंकि वाव पर वर्टिकल फतह खड़ी जबर है.
खुतुवाती, खुतुवाती बोलो बेटा जरा। खुतुवाती। और यहाँ पर आ द रॉ, रॉ लंबी नहीं होगी आवाज 1 सेकंड होगी, लेकिन ठीक है, थिक पढ़ना है। आ द रॉ, दोबारा बोलो बेटा। आज़रो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फरजाना हाशमी साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप अस्सलाम वालेकुम। ये वाली लाइन पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बसारिही आमना माआबी आली ये लफ्ज आप पहला दोबारा बोलें जरा। आसारा का नहीं, ये ऊपर वाला वाला पहला लफ्ज, पहला जो आपने सब आसारिही नहीं, बा सा री ही क्या बना? बसारिही। ये देखे स्वाद पर फता है ना, जबर आम। तो 1 सेकंड, बा स्वा, बास्वा री बरी, क्योंकि देर है, रॉ के नीचे कसरा है। बास्वा री ही, बास्वा री ही बोले जरा। बसारिही बास्वारी ही ऐसे बोले, बास्वारी ही। बसारिही। चले, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको अभी इसकी। जज़ाकल्लाह। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ 5246, आप प्लीज दुआ पढ़ दें ताकि हम फिर खत्म करें। दुआ ले आए सामने। हाँ जी, चलो आज की दुआ पढ़ें फिर हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल कुरआनिल अज़ीम। ऐ मेरे खुदा, मुझ पर कुरान अज़ीम की बरकत से रहम फरमा। ओ अल्लाह, आमीन। have mercy on me through the great Quran. आमीन। जज़ाकल्लाह सजदा। जज़ाकुमुल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में शामिल होने का। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास हमारी जुमेरात वाले दिन 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।